السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا ریاض۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے مشہور تاریخی گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عباد نبیل۔ بہت شکریہ سر اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ ہمارے ویورز کو بتائیے گا اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ہیرا۔ بنیادی طور پہ تو میرا تعلق کنگن پور ایک بڑا قصبہ ہے ڈسٹرکٹ قصور کا، وہاں سے ہے، اور وہاں کے ہی ایک پرائمری اسکول سے پرائمری پاس کی۔ اور مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہمارے بستوں میں بوریاں ہوتی تھیں اور باریاں لگی ہوتی تھیں کہ ڈیلی 5 سے 6 لڑکوں نے صفائی کرنی ہے کالج کی، کیونکہ کمرے بھی نہیں ہوتے تھے، 2 کمرے ہوتے تھے، اور ان 2 کمروں میں 5ویں جماعت وہ سینئر ہوتی تھی تو وہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو 4 تک ہم جو ہے وہ صفائی کر کے اور بستوں سے بوریاں نکال کے تو وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو پرائمری تک وہاں تعلیم حاصل کی، پھر گاؤں میں ہی ہمارے ہائی اسکول تھا جو آج کل ہائر سیکنڈری بن گیا ہوا ہے، تو وہاں سے میٹرک کیا۔ اور اس کے بعد اس وقت یہ 82 کی بات ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ قصور کے اندر 2 کالج ہوتے تھے، اور لاہور میں رہ کے پڑھنے کے سمجھ لیں کہ وسائل بھی نہیں تھے، اور گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم دور جائیں، اور کبھی شاید میٹرک تک لاہور دیکھا بھی نہیں تھا کہ کہاں واقع ہے۔ تو بہرحال قصور کالج میں گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج، تب ڈگری ہوتا تھا، تو وہاں داخلہ لیا، وہاں سے ایف اے کیا، بی اے کیا، اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی لا کالج سے ایل ایل بی کیا۔ اور جو شوق تھا میرا وہ تھا لٹریچر کا، میٹرک سائنس کے ساتھ کیا، لیکن اس کے بعد پھر آرٹس میں آ گئے، اور جو مجھے سب سے اچھا سبجیکٹ لگتا تھا وہ تھا پنجابی۔ وجہ کیا تھی کہ ہم روز ٹرین سے آیا کرتے تھے، قصور ہمارے گاؤں سے 45 کلومیٹر تھا بائی ٹرین، تو ڈیلی ہم نے پڑھنے کے لیے آنا اور واپس جانا، اور بابا بلے شاہ کے مزار کے سامنے سے گزرنا، تو دیکھنا یار یہاں بڑے لوگ آتے ہیں، یہ کیا بندہ تھا، کون تھا۔ پھر اندر گئے، پتہ چلا جی کہ بلے شاہ ایک شاعر ہیں، اور یہ پنجابی لکھتے تھے، کافی لکھی، پھر ان کی کتابیں پڑھی، لے کے کتاب پڑھی، تو وہ شوق ہو گیا کہ یار پنجابی، اور پتہ چلا جی پنجابی بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ تب خیر قصور کالج میں نہیں ہوتا تھا کوئی پروفیسر پڑھانے کے لیے، تو وہ شوق ہو گیا۔ تو میں نے پھر ایم اے پنجابی جو ہے وہ پرائیویٹلی کر لیا۔ تو لکیلی جو سب سے پہلے لیکچرر کی سیٹس آئیں 93-4 میں، اس میں شوق بھی آ گیا کہ یار پڑھانا ہے میں نے پنجابی۔ ادھر سے لا بھی کیا ہوا تھا، لیکن یہی خواہش تھی کہ یہ بہتر ہے جاب ساری عمر جھوٹ بولنے سے اور کسی نا انصافی میں کا حصہ بننے سے، تو بہتر ہے کہ بندہ اچھی اور اپنی کرے، حلال کی کھائے۔ وہ لکیلی سلیکشن ہو گئی۔ تو پھر میں نے صرف کچھ عرصہ، کچھ دنوں کے لیے چکوال میں ایک کالج تھا بچھال کلاں، وہاں میں نے جوائن کیا، پہلے آرڈر وہاں ہوئے، لیکن وہ چند دن کے لیے تھے۔ پھر میری لاہور میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں ہی 1994 میں ٹرانسفر ہو گئی، اور تب سے لے کے آج تک 30 سال ہو گئے ہیں اسی کالج میں پڑھایا، اور آج اسی تاریخی کالج میں بطور پرنسپل میں کام کر رہا ہوں۔ ہاں، اس دوران چونکہ پنجابی کے ساتھ تعلق تھا، تو پھر 2002 میں یونیورسٹی اورنٹیل کالج پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا، اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ اس میں میرا جو ٹاپک تھا وہ پنجابی وچ آپ بیتی دی روایت، اور وہ میرا پہلا تھیسس اور شاید اب تک آخری ہے کہ جس میں نے پاکستان کے علاوہ جو انڈیا کے پنجاب میں پنجابی زبان میں آٹو بایوگرافی لکھی گئی تو اس پہ کام کیا، اور اس کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ اور یو کے، آسٹریلیا میں جو بیٹھے ہوئے تھے لکھنے والے، ان کی کتابوں پہ بھی کام کیا۔ تو یہ تعلیمی سفر تھا۔ باقی اس دوران کالج میں رہتے ہوئے جو ہماری مین ڈیوٹی ہوتی ہے پڑھانا، وہ پڑھایا۔ یہاں کا ایک میگزین ہمارے کالج کا کریسنٹ
نکلتا ہے جب سے کالج 1906 سے تقریباً وہ نکل رہا ہے. ویسے یہ کالج 1892 کا بنا ہوا ہے. تو اس کے ہم نے اچھے نمبر نکالے. خاص طور پہ 125 سالہ نمبر جو ہے اس میں ایک بہت بھرپور حصہ پنجابی کا ہے 200 سے 250 صفحے کا. تو وہ میں نے ایڈٹ کیا. اس سے پہلے میں اپنے گاؤں سے ایک رسالہ پنجابی کا ایڈٹ کیا کرتا تھا. ڈیکلریشن تھا اس کا ہمارے پاس. تو یہ سارا لٹریچر کے ساتھ تعلق رہا. پھر لاہور میں جب رہنا ہوا تو لاہور کی سب سے بڑی جو پنجابی ادب کے حوالے سے تنظیم ہے پنجابی ادبی سنگت جو 1961 میں بنی تھی، جس کے پہلے سیکٹری جو تھے وہ استاد دامن تھے اور احمد رائی اس کے کنوینئر تھے. وہ تنظیم جو ہے اس کا میں سیکٹری کوئی 16 سے 17 سال وہ رہا اور آج بھی اس کے اجلاس جاری ہیں. وہ ہر فرائیڈے کو جمعے کو ہم اکٹھے ہوتے ہیں جہاں ادب کے حوالے سے تنقیدی نشست ہوتی ہے، مشاعرہ ہوتا ہے، کسی کتاب کا فنکشن ہوتا ہے یا کسی سینئر کا لیکچر ہوتا ہے. تو یہ سارا سفر جو ہے وہ جاری رہا. اس دوران چونکہ میرا اپنا تعلق بھی شاعری سے جڑا تو میری شاعری کی 2 کتابیں پنجابی شاعری کی وہ چھپ چکی ہیں اور ایک بعد میں میرا تھیسز پلاک نے چھاپا. تو یہ میری کتابیں چھپی ہوئی ہیں. بہرحال ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی شک نہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور، پہلے اس کا یہی نام ہوتا تھا، گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور. ریلوے روڈ نہیں اس کے ساتھ لگتا تھا کیونکہ یہ ایک ہی کالج تھا. پھر جب یہ نیشنلائز ہوئے بھٹو دور میں تو سول لائن کالج اس کالج کا ایک کیمپس تھا، اس کا ایک حصہ تھا. تو پھر یہ علیحدہ کالج بن گیا. تو دونوں کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سول لائنز کہنا شروع کر دیا اور اس کالج کو ریلوے روڈ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے ساتھ تو آپ کا سفر بہت لمبا ہے. بطور پرنسپل اتنے لمبے سفر کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ کالج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجیز ہے؟ کیونکہ حالات حاضرہ کے پیش نظر وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے، تو معیاری ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور آپ کس طرح سے اپنی کالج کا کردار دیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ کالج میں جو ایجوکیشن ہے نا اس معیار کی کہیں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے جو سرکاری کالجز میں ہے. یہ میں آج بھی دعوے سے بات کرتا ہوں کہ جس طرح کے اساتذہ ہمارے کالجوں میں موجود ہیں یہ کسی یونیورسٹی کے اندر بھی ایسے نہیں ہیں. کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ کالجز میں آنے والے پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہوتے ہیں اور کم سے کم 100 لوگوں میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بعض سبجیکٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ لوگ آتے ہیں کمپٹیشن سے. لہٰذا وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، پڑھانے میں بڑے ماہر ہیں، خود بھی قابل ہیں. اور دیکھیں سرکاری ادارے جو ہیں آج بھی کالج کے حوالے سے جب کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے نا جی کہ ہم نے یہ پرائیویٹ کالج میں یا یہاں پڑھنا ہے یا وہاں پڑھنا ہے، تو میں کہتا ہوں یار اس کالج میں جائیں جو سرکاری کالج ہے. اس لیے نہیں کہ ہم سرکاری جاب میں ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ایک اچھی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. اس کے اندر ایک اچھے صوفے لگے ہوئے ہیں اور اے سی چل رہا ہے تو وہاں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، یہ نام نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ استاد، طالب علم اور سلیبس، ان تینوں چیزوں کا نام ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے اسکولوں میں، ہم تو وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ایک تختہ سیاہ ہوتا تھا، وائٹ بورڈ کا تو تصور ہی نہیں تھا نا کہ وہ بھی کوئی چیز، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وائٹ بورڈ بھی کوئی چیز ہے. تو وہ تختے سیاہ پہ جناب چاک سے استاد لکھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے اور کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں. تو ہم لوگ تو ان اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ استاد سب سے اہم ہے ایجوکیشن کے پروسیس میں. وہ جس طرح اس کے پاس نالج ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، اس طرح اس کا ادارہ بھی ہے وہ بھی اچھا جائے گا. لہٰذا سرکاری کالجز میں پڑھانے والے لوگ بہت قابل ہیں. اب رہ گئی دوسری بات کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کا معیار کیا ہے.
کیونکہ دونوں چیزیں ہیں. بچے کتنی محنت کرتے ہیں ان کا اپنا معیار کیا ہے. اب لوگوں کے پاس پیسے کی بہت ریل پیل ہو گئی ہے، کدھر سے آیا ہے کہاں سے آیا یہ الگ بحث ہے. لیکن جب جس کے پاس پیسہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار میں بچے کو ایسے ادارے میں پڑھاؤں جہاں کی بلڈنگ بہت چمکدار ہے جناب، شاندار ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پڑھانے والے ٹیچر کا معیار کیا ہے، سلیبس اس نے وہی پڑھانا ہے. اب وہ ادارے جو پرائیویٹ ہیں وہ لاکھوں میں فیسیں لے رہے ہیں اور بچے بھی ان کے پاس ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ نیگلیجنسی یہ بھی ہے کہ گلی محلے میں 2-2 3-3 کمروں پہ جو مشتمل بلڈنگز ہیں ان میں کالجز کو اپروو کر دیا گیا ہے، سکول بنا دیے گئے ہیں. نہ وہاں کوئی لیب ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے. کیوں کر دیا گیا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ ان اداروں کے پیچھے کون سے بااثر لوگ ہوتے ہیں جو اپروچ کے ذریعے ان اداروں کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. اور وہ گلی محلے میں پرائیویٹ ادارے کھلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہ ایک معیاری ایجوکیشن سے محروم رہتے ہیں. اب میں آپ کو اپنی کالج کی مثال دوں. میرے کالج میں اس وقت 121 پڑھانے والے پروفیسر ہیں. یہ کالج تب بنا تھا اور چیریٹی کے طور پہ بنا تھا، یعنی ایک مٹھی آٹا لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کر کے بیچ کے تو اس پہ پیسے لگائے جاتے تھے. اور ساری بلڈنگ جو مین بلڈنگ ہے ہماری 1906 کی بنی ہوئی ہے، اس کے دیواروں کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ جی یہ کمرہ فلاں نے بنا کے دیا، یہ فلاں نے بنا، چیریٹی پہ تھا. اور آج یہ مہم بھی چل رہی ہے کہ جی اداروں کو دے دیا جائے، بیچ دیا جائے یا پرائیویٹائز کر دیا جائے یا این جی اوز کو دے دیا جائے. تو یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، پیدا کیے ہیں لوگ. آج چیریٹی کیا ہے؟ چیریٹی سرکاری کالجز چیریٹی ہیں. آپ حیران ہوگی کہ ہم اپنے بچوں سے جو 1 سال ہمارے پاس پڑھتا ہے تو گورنمنٹ اس سے 4,500 سے 5,000 فیس لیتی ہے 1 سال کی، یعنی 500 روپیہ پر منتھ نہیں بنتا. اور جو ان کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، میرے پاس 121 میں سے 24 پی ایچ ڈی ہیں اور 56 لوگ ایم فل ہیں، اور باقی جو بچتے ہیں ان کا 20 سال پڑھانے کا تجربہ ہے. اس طرح کا کوالیفائیڈ اسٹاف ہے. تو وہ بچے ان سے پڑھتے ہیں اور چیریٹی کے طور پہ پڑھتے ہیں. اور اگر یہ ادارے اس طرح چلے جائیں گے تو وہ بچہ جو غریب ہے اور وہ ریگولر کالج میں پڑھنا چاہتا ہے، یہ اب نئی ایک بیچ شروع ہو رہی ہے کہ تیزی سے پرائیویٹ پڑھنے والے بچوں کا مستقبل ختم کیا جا رہا ہے. بی اے اور ایم اے پہ پابندی لگ رہی ہے، نئے سسٹم متعارف ہو رہے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. کہ اگر یہ 2 سال کا ایک رکھا ہوا تھا انگریزوں کے دور سے چل رہا ہے تو ان لوگوں نے بڑی ایک اسٹڈی کی تھی اور پھر ہمارے لیے یہ سارا سسٹم بنایا تھا کہ جی بچے نے میٹرک کیا ہے تو چلو یہ اپنا کام کر سکتا ہے، اس کے پاس ایک ڈگری آ جائے، چلو آگے جس نے پڑھنا ہے تو وہ 2 سال میں ایف اے ایف ایس سی کر لے، تو وہ ڈگری لے کے سند لے کے کوئی کام کر لے، کوئی جاب کر لے، پھر اس کے بعد 2 سال میں بی اے کر لے، بی ایس سی کر لے، اور آگے 2 سال میں ایم اے کر لے. یہ بہت اچھا سسٹم تھا. اب اس کی جگہ پہ بی ایس آ گیا اور بی ایس میں دھڑا دھڑ ہم نے بھی لی ہیں. ہمارے کالجز میں 6 بی ایس ہو رہے ہیں، 2 کی ہم نے اپروول لی ہوئی ہے، وہ بھی اس سال شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اور میرے کالج کی یہ حالت ہے کہ ہمارے بہت سے بچے باہر بیٹھ کے، گھاس پہ بیٹھ کے، پلاٹوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کمرے نہیں ہیں کیونکہ پچھلے 35 سال سے گورنمنٹ نے وہاں ایک کمرہ نہیں بنایا. اتنا تاریخی کالج ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، ایچ ای ڈی یا ایجوکیشن کبھی کسی گورنمنٹ کی ترجیح رہی نہیں ہے، بدقسمتی سے. کہ ہم نے ایجوکیشن کا پچھلے 30-40 سال کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا انویسٹ کیا ہے. ابھی بہت تازہ مثال ہمارے سامنے ہے بنگلہ دیش کی، کہ پچھلے 10 سال میں ان کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے. اور انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایجوکیشن کا بجٹ دفعہ کے برابر کر دیا تھا
اور وہاں اتنے زیادہ سہولتیں دی گئیں کہ وہاں ایجوکیشن آئی اور ووکیشنل ایجوکیشن آئی، ٹیکنیکل ایجوکیشن آئی، جس کی وجہ سے اس ملک نے تیزی سے ترقی کی اور وہ 71 میں الگ ہو کے آج ہم سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ تو یہ ساری ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کیا کمی اور کیا چیزیں کہاں کہاں رہ گئی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی اور وہ ہم کر نہیں سکے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا بہت اہم رول ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے گورنمنٹ کالج میں بہت مختلف طرح کے معاشرے سے رکھنے والے لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو یکساں طور طریقے سے لے کے چلنا، خواہ وہ اساتذہ میں ہو یا وہ طالب علم ہو، مختلف معاشرے سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ جب ایک چھت کے نیچے آتے تو ان کو ایک ساتھ لے کے کس طرح سے چلا جاتا ہے اور کن چیلنجز کا سامنا آپ کرتے ہیں؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ کالجز میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہمارے ہوتے ہیں، ہر شعبے میں کسی میں ایک ٹیچر ہے، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 18-20 بھی ہیں، بڑے بڑے شعبے ہوتے ہیں اور مختلف فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر مہینے میٹنگ بلا کے تو ان کے مسائل پروفیسرز کے سننے کہ یار آپ کو یہاں کیا مسائل ہیں، کوئی آپ کی آپس میں کوئی بحث ایسی ہوتی ہو یا کوئی ایشو آ رہا ہو، بچوں کے حوالے سے آ رہا ہو، تو آپ آپس میں بھی ڈسکس کریں۔ اپنی ٹریننگ جو ہے، ایک جونیئر ٹیچر جو ہے، جو آج لیکچرر لگا ہے، وہ اپنے سینئر سے چیزیں پوچھے اور اپنا نالج جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، تاکہ جو سینئر ہے، جو اس کا تجربہ ہے، وہ آج کے ایک جونیئر کے کام آئے۔ تو میری تو ایک یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہوں، مثال کے طور پہ زیادہ تر اسلامیات کے شعبے میں مختلف مذہبی حوالے سے نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس حوالے سے ان کو کہا ہوا ہے کہ کبھی فرقہ واریت کی بات نہ کریں، بلکہ میرا تو چونکہ سبجیکٹ ہی پنجابی ہے اور ہمارے جو صوفیہ تھے انہوں نے تو لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تو بلے شاہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سنی نہ نہیں ہم شیعہ، صلح کل کا مارگ لیا۔ تو ہم تو اس حوالے سے بھی بچوں میں بھی یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ مل جل کے رہنا چاہیے، ملک کی ترقی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پچھلے کچھ 15-20 سال سے میں ذاتی طور پہ بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج تعلیم جو ہے وہ تعلیمی ادارے کا اور سکول کا نام نہیں رہ گیا یا کالج کا نام نہیں رہ گیا۔ تعلیم جو ہے ایک پروسیس ہے ایسا جس میں پوری کی پوری سوسائٹی جب تک انوالو نہیں ہوگی تو وہ بچے کی آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ مثال میں دیتا ہوں، مثلا ہم بچوں کو لٹریچر پڑھاتے ہوئے، مثلا پنجابی لٹریچر پڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یار ہر انسان، ہمارے صوفی بھی یہ کہتے ہیں کہ نیک عمل کریں، کرکتن وال دھیان کوڑے، کہ اپنے عمل کما لیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے کام آئیں، اچھے کام کریں، ٹھیک ہے، رشوت نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے وہی ہمارے صوفیہ نے بتایا ہوا ہے، اور ہم بہت تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی بچہ جو ہمارے پاس 4 سے 6 گھنٹے رہتا ہے اسکول اور کالج میں، اور وہ 18 گھنٹے جب سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یار جھک جھک کے لوگ سلام تو اس کو کر رہے ہیں جو بدماش ہے بڑا، اور جس کے پاس پیسہ ہے، جس نے بہت لمبی رشوت اور کرپشن کی ہوئی ہے، لوگ تو اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، عزت تو اس کی ہے۔ اب بتائیں، ایک طرف وہ 6 گھنٹے ہمارے تبلیغ کے یا 4 گھنٹے ان کو سلیبس اور دوسری اور سماجی رویے سمجھانے میں جب گزرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ وہ سوسائٹی میں عزت اس کی دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو اس لیے آج معاشرہ جس نہج پہ ہوگا، سوسائٹی جو بچے کو دے گی، وہی بچہ جو ہے سوسائٹی میں اسی طرح کا رول ادا کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سماج کا جو ہے ایشو ہے کہ اگر آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح نہیں، ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی، تو اس میں صرف تعلیمی اداروں کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں والدین کا اور ہمارے سماج کا اور معاشرے اور سوسائٹی کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے۔
ان کے بگاڑ میں. جب ہم سوسائٹی کو ٹھیک کریں گے تو اب دیکھیں جاپان میں ایک بچہ ہے وہ جاتا ہے اسکول میں پڑھنے کے لیے تو 3 سال جو ہے اس کے لیے کوئی سلیبس نہیں ہے. وہ بچوں کو ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں, صفائی کیسے کرنی ہے, دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. تو وہ ان کی اخلاقیات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب لگتے ہاتھ میں ابھی ایک بات ذہن میں آئی, جب ہم لوگ اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا, آپ تو بہت چھوٹی ایج کی ہیں, آپ کو نہیں پتہ, تو تب اسکولوں میں سبجیکٹ ہوتا تھا دینیات. آپ بڑوں سے پوچھیں گی نا تو وہ بتائیں گے. اسلامیات نہیں ہوتا تھا, دینیات ہوتا تھا. اب آپ ظاہر ہے پوچھیں گی اسلامیات اور دینیات میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اسلامیات میں اسلام کے حوالے سے نالج ہے, دینیات جو ہے اس میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہوتے تھے, اور جو غیر مسلم بچے تھے وہ بھی دینیات ہی پڑھتے تھے. ان کے لیے اخلاقیات کا علیحدہ سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ دینیات کے اندر سماج میں زندگی گزارنے کے جو اسلام نے طریقے بتائے ہوئے ہیں وہ سارے پڑھائے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں آج پھر اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج تک اسلامیات لازمی کر کے بھی پکے نہ پاکستانی بنا سکیں ہیں نہ پکے مسلمان کسی کو بنا سکیں ہیں. تو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے سلیبس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, فروٹفل کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اور بہتر ہو, اور جو اخلاقی تنزلی کسی حد تک آ چکی ہے وہ ختم ہو. دور حاضرہ کے پیش نظر تعلیم تو بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ. تو آپ کا ادارہ ان کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اور ان کی تعلیم, ان کے درمیان بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے کس لائے عمل سے چلتا ہے؟ 2-3 چیزیں میں ہیں اس میں راہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ایک بچوں کی گائیڈنس کے لیے باقاعدہ ایک روم بنایا ہوا ہے. اس میں ہمارے جو سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں عبدالقدوس خان, وہ اسٹوڈنٹس افیئر کے انچارج ہیں, تو وہ ان کو نفسیاتی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ کسی بچے کو کالج کے حوالے سے کوئی ایشو ہو, کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, یا اساتذہ بھی بعض ان میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان کو بلاتے ہیں. تو ایک تو وہ ان کا سارا تجزیہ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور ان کے جو اس طرح کے نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں. بعض اوقات بچے کالج چھوڑ جاتے ہیں, ہم ان کو فون کر کے بلاتے ہیں, یار کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں باپ نہیں پڑھنے دیتا, وہ کہتا ہے کام کرو, یہ کرو. پھر ہم ان کے والدین کو بلاتے ہیں, تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ یار آپ کو کیا ایشو ہے. اگر کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے تو ہم پھر اس کے لیے اس کی فیسیں بھی معاف کرتے ہیں, اور ہم دوستوں سے عطیہ بھی لیتے ہیں. کالج میں ہم نے ایسے فنڈ بنائے ہوئے ہیں جس میں خود پروفیسرز بھی حصہ ڈالتے ہیں, اور وہ پھر ہم اور باہر سے بھی لیتے ہیں کچھ کالج کے فنڈ سے. تو ہم ایسے بچوں کو کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں, ایسے بچوں کو یونیفارم, شوز اور ان کی فیسیں بھی دیتے ہیں, تاکہ اس حوالے سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ حل ہو. اور اس طرح کے بے شمار بچے ہیں ہمارے جیسے کالجز میں, وہاں بہت غریب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو سیکنڈ ٹائم مختلف دکانوں پہ کام کرتے ہیں. کوئی شالمی میں, کوئی جو ہے وہ اعظم مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی شاپ پہ کام کر رہا ہے سیکنڈ ٹائم. اس طرح کے حالات ہیں. ابھی پچھلے 2 سال سے کافی جتنے بھی سرکاری کالجز ہیں ان میں داخلہ کم ہو گیا, اور اس کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے. مہنگائی بچوں کے لیے اس حوالے سے نہیں ہے, اس حوالے سے ہے کہ جب گھر والوں کی روٹی نہیں پوری ہوگی تو وہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے کہیں گے کام کرو, کچھ نہ کچھ کما کے تو لاؤ گے نا. بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, فلاں چیز کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اس وجہ سے ہر کالج میں داخلے کم ہوئے ہیں 2 سالوں میں. ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں 2000 بچہ ہوتا تھا, وہ 1200 ہو گیا. پچھلے سال وہ 850 آ گئی ریشو. اب امید ہے اس سال زیادہ بہتر ہوگی صورتحال. تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک سپورٹس کا شعبہ ہے جس میں 4 ہمارے پروفیسر ہیں اور 2 پی ٹی ایس ہیں. وہ ہم سپورٹس کے حوالے سے ایونٹ کرواتے رہتے ہیں, ٹورنامنٹ بھی ہوتے ہیں,
ڈویژنل سطح پہ مقابلے بھی ہمارے کالجز میں میرے کالج میں ہوئے ہیں، اور ہماری کوئی 7-8 مختلف ٹیمیں جو ہیں کرکٹ کی، فٹ بال کی، اس کے علاوہ کبڈی کی اور بیڈمنٹن کی، لانگ جمپ کی، باکسنگ کی، یہ مختلف ایونٹس میں حصہ لیتی رہتی ہیں۔ تو پوری، چونکہ ہمارا کالج اسپورٹس کے حوالے سے بہت اہم کالج رہا ہے۔ کیسے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم، پہلی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ہمارے کالج کے 7 کھلاڑی اس کا حصہ تھے 49 میں۔ جب پاکستان بنا ہے تو جو پہلی کرکٹ کی ٹیم تھی اس میں فضل محمود، اس میں امتیاز احمد، نذر محمد، حفیظ کاردار اور اس طرح 2-3 اور پلیئر، وہ سارے کچھ اس میں پڑھ رہے تھے تب اور کچھ پڑھ کے جا چکے تھے، لیکن وہ اسلامیہ کالج کی کرکٹ ٹیم سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں پہنچے ہیں۔ اسکواش کا ایک پلیئر مقصود احمد، وہ اسلامیہ کالج میں پڑھے۔ اسلامیہ کالج میں بہت لوگ پڑھے ہیں، اور انہوں نے 2 وزیر اعظم اسلامیہ کالج میں پڑھے جو پاکستان کے مراج خالد اور چودھری محمد علی، اور MSF تب والی جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم رول ادا کیا، اس کی بنیاد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں رکھی گئی، اور اس کے پہلے جنرل سیکرٹری جو تھے سرتاج عزیز، وہ اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے ریلوے روڈ کے۔ اور اس کے علاوہ 11 دفعہ اس کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لائے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جس بندے نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا تھا، چودھری رحمت علی، وہ بھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور تحریک پاکستان کا پہلا اسٹوڈنٹ شہید جو تھا عبدالوہاب، وہ بھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ اتنا اہم کالج ہے، اتنا تاریخی کالج ہے۔ یہاں ایسے ایسے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، CR اسلم اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، حمید اختر معروف جو صافی تھے وہ اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، حمید اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، مولانا عبدالستار نیازی، پیر فضل گجراتی، ناصر کاظمی اس کالج میں پڑھتے رہے، ضمیر جعفری اس کالج میں پڑھتے رہے۔ یعنی میں لسٹ گنوانا شروع کر دوں تو کافی ٹائم گزر جائے گا۔ اتنے لوگوں نے اس کالج سے ایجوکیشن حاصل کی، اور علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کا بہت سارا حصہ اس کالج کی ارد گرد، اس کالج کے اندر، برآمدوں میں، ہاسٹل میں کہہ لیں ٹہلتے ہوئے پھرتے ہوئے گزرا ہے۔ آج بھی ہمارے کالج کے اندر ایک پودا ہے جو اب درخت بن گیا ہوا ہے، مروا کا پھول ہوتا ہے، تو اس کی وہ علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اور وہ ہاسٹل جس میں یہ سارے بے شمار لوگ وہاں رہے، آج کھنڈر بنا ہوا ہے، بند ہے بالکل، اور وہ ڈینجرس بلڈنگ ہے۔ اس کے ایک کونے میں علامہ اقبال نے کھڑے ہو کے اسٹوڈنٹس کو اپنی نظم شکوہ جو ہے وہ سب سے پہلے سنائی تھی۔ تب انہوں نے ابھی جواب شکوہ نہیں لکھی تھی، تو وہاں ہم نے ایک بورڈ بھی لگایا ہوا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کا تاریخی کالج ہے۔ یہاں قائد اعظم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ 11 دفعہ، کہتے ہیں کہ 13 دفعہ قائد اعظم لاہور میں آئے ہیں اپنی پوری زندگی میں، اور اس میں 11 دفعہ انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا وزٹ کیا اور اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا۔ یہ اس طرح کا کالج ہے، لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ وہاں ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے کمرے نہیں ہیں، بلڈنگ نہیں ہے، اور آخری بلڈنگ 35 سال پہلے بنی تھی، تو اور جو پرانی بلڈنگ ہے 1906 کی، وہ ایک کلاسیکل بلڈنگ ہے۔ یعنی ہماری کالج کی جو جگہ ہے نا وہ 64 کنال ہے، اور جس ایریے میں ہے وہ آج انتہائی قیمتی، آپ اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ اتنی مہنگی جگہ ہے۔ بالکل لاہور کے موچی گیٹ 3 منٹ کے پیدل فاصلے پہ ہے، تو وہ بالکل اولڈ سٹی کے ساتھ، لاہور کے ساتھ کالج ہے۔ لیکن آج میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو قومیں ماڈل بنا دیتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ یار یہاں یہ لوگ پڑھ کے گئے ہیں، یہ لوگ یہاں رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے وسائل سے وہاں ایک پکچر گیلری بنائی ہوئی ہے تحریک پاکستان اور اسلامیہ کالج کا جو کردار ہے، اس حوالے سے اپنے وسائل سے تو ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج
وہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ایک اچھی بلڈنگ بنے. وعدہ کر کے جاتے ہیں لوگ لیکن آج تک وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. بہرحال اللہ بہتر کرے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد وہاں کوئی اچھی بلڈنگ بچوں کے لیے ضرور بنے گی. انشاءاللہ. آپ نے ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. ہمارے ملک کو بہت بڑے نام اس ادارے نے دیے ہیں. تو اگر حالات حاضرہ میں ہم اس کا کمپیریزن کریں تو جیسا کہ آپ نے بتایا بہت سارے مسائل درپیش ہیں. تو ان مسائل کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کن وجوہات کی وجہ سے یہ ادارہ اپنی اس چمک دمک کے ساتھ اس وقت کام نہیں کر رہا جس طرح سے ماضی میں کرتا رہا ہے؟ ہاں، بنیادی وجہ تو وہی ہے نا، وسائل کی کمی. اور اب بلڈنگ جو بنانا ہے یہ ادارہ خود نہیں بنا سکتا. ہاں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک اولڈ اسٹوڈنٹ تھے، کرنل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، ضیاء چوہان ان کا نام ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک عطیہ کے طور پہ ایک کمرہ بنوا کے دیا ہے. اور وہ اس وقت ان کی ایج کوئی 88 89 ہے. وہ 55 میں پڑھتے رہے ہیں اس کالج میں. تو اس طرح کے ہیں لوگ. ایک اور ہمارے اولڈ ہی اسٹوڈنٹ ہیں شیخ امجد. شیخ صاحب جو ہیں وہ 2 سال اس کالج میں پڑھے، پھر سول لائن کالج میں، وہاں انہوں نے پچھلے دنوں ایک کمرہ بنوا کے دیا سول لائن کالج میں. تو وہ ہمارے بچوں کو وظائف دیتے ہیں. وہ جو ہمارے بچے ٹاپ کرتے ہیں ان کو بہت عرصہ، اب یہ کووڈ کے دنوں میں کچھ چونکہ ہر بچے کے ہی پورے نمبر آ رہے تھے، وہ سلسلہ رک گیا. تو یہ ہمارا پہلا پورے پنجاب کا کالج تھا کہ یہاں جو بچہ 85 نمبر لے کے کسی بھی ڈسپلن میں، مثلا ایف اے میں، ایف ایس سی میں، بی ایس سی میں، بی اے میں اور اسی طرح بی ایس میں ٹاپ کرتا تھا تو وہ ان کو بائک دیتے تھے ہم. اور یہ 4-5 سال ہم دیتے رہے ہیں. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ سے شروع کریں گے. اس طرح وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں کہ جی بچوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بچہ اس وجہ سے نہ رہے کہ جی اس کی فیس نہیں ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، وہ آئے، آپ ان کو لے کے دیں اور وہ بل آپ مجھے بھیجیں، وہ میں دوں گا، بلکہ وہ ایڈوانس بھیج دیتے ہیں ہمیں پیسے. اور یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. لیکن اب جو بلڈنگ بنانا ہے یا پرانی بلڈنگ کو رینوویٹ کرنا ہے تو وہ یہ اب جو ہماری مین بلڈنگ ہے نا، یہ آپ دیکھیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے کہ جس طرح تاج محل ہے نا اس طرح کی بلڈنگ ہے. اتنی خوبصورت ہے وہ بنی ہوئی. اب اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ تب سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، وہ چونا دال یہ مٹیریل بنا کے بڑی بڑی دیواریں ہیں، اونچی اونچی چھتیں ہیں اور ڈاٹ والی چھتیں ہیں، بہت مضبوط بلڈنگ ہے. لیکن اب اس کے اوپر ہم ڈسٹیمپر کروائیں یا پینٹ کروائیں تو وہ مہینے بعد اس میں سے کلر شور نکل آتا ہے، وہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. اب اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں میں نے کامران لشاری صاحب کو کالج میں بلوایا تھا. وہ وال سٹی کے ہیں، یہ حصہ اس کے ان کے انڈر تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ چلو کسی این جی اوز کے تھرو یا کوئی اس کی آپ اس کو ریسٹور کر دیں، اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کر دیں تاکہ یہ ایک اس علاقے میں کلاسک بلڈنگ جو ہے وہ ایک اپنا جلوہ جو ہے وہ نئے سرے سے دکھا سکے. پھر ہم نے وہاں بوٹینیکل گارڈن ایک کالج میں بنایا ہوا ہے. وہ ہم نے ٹوٹلی اپنے وسائل سے یا کچھ لوگوں سے عطیہ لے کے وہ بنایا ہوا ہے. تقریباً 10 لاکھ اس پہ خرچہ آیا ہوا ہے. تو وہ اس ایریے میں اتنے اس میں درخت اور پودے ہیں کہ کبھی آپ آ کے دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ اس ایریے میں اتنے درخت اور پودے اور بہت سی قسموں کے پھول. اور ہم نے آبشار وہاں بنائی ہوئی ہے، ہم نے فوارے لگائے ہوئے ہیں اتنے کنجسٹڈ ایریے میں کہ جس میں سے گاڑی نکالنا بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ ہم اپنے طور پہ تو بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ایچ ای ڈی نے کرنے ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. اور ہمارا حلقہ بھی ماشاءاللہ ایسا وہ گوال منڈی کا حلقہ ہے کہ جو آبائی حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا، اور آج حمزہ شہباز شریف وہاں سے ایم این اے ہیں اور ان کا گھر بھی اس کالج کے بہت قریب ہی تھا. تو یہ وہ مین ایریا ہے. لیکن وہی بات کہ ایجوکیشن
ترجیح نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کی. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, کبھی نہیں رہی کسی بھی گورنمنٹ کی. جب ہم ایجوکیشن کو ترجیح دیں گے, ایجوکیشن کی سرمایہ کاری ایک ایسی سرمایہ کاری ہے کہ جس کا فروٹ دیر بعد ملتا ہے لیکن وہ بہت بڑا ملتا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ 30 سال میں ایک ایسا سائنٹسٹ پیدا کر لیں جو کوئی نئی چیز بنا دے, اور 30 سالوں میں آپ نے 30 کھرب اگر لگایا ہوا ہے ایجوکیشن پہ, تو وہ سالوں میں واپس آ جاتا ہے. یہ اس طرح کی سرمایہ کاری ہے, اور جو ملک یہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, اور وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ سب دنیا کو پتہ ہے. تعلیم کی اہمیت تو ہم سب کے سامنے ہے, تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن اب جب ہم نے تعلیم طلباء تک پہنچا دی, انہوں نے آگے بھی تو جانا ہے, تو اس حوالے سے ان کی جو جابس ہیں, ان کی روزگار, اس کے لیے کیا کالج کے ساتھ کوئی انڈسٹریز, کوئی مارکیٹس, ان کا کسی طرح کا کولیبوریشن یا ایفیلیشن ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا. بلکہ بیسیکلی جو بی ایس پروگرام ہے نا, یہ ہے ہی سوسائٹی بیسڈ. یہ امریکہ نے شروع کیا تھا, اور ہم نے انہی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اس کو شروع کیا. اور ہمارے جو پہلے 3 لوگ وہاں ٹریننگ لینے گئے تھے امریکہ میں, تو ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی, وہ ہمیں ٹریننگ کراتے رہے, اور بی ایس کے حوالے سے کافی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بیسیکلی یہ سوسائٹی بیسڈ ہے. کیسے کہ اگر ایک ایریا بالفرض سینٹرل پنجاب کا ہے ہمارا, جس میں لاہور آ گیا, یہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں کس طرح کی انڈسٹری ہے, کون سا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے, اور کیا مانگ ہے اس کو, کس طرح کے اس کو ورکر چاہیے, کس طرح کے کام کرنے والے چاہیے. وہ اس طرح کے سبجیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں, سبجیکٹس مختلف 1 یا 2, تو اس کا سلیبس بنا کے اس کے لیے ٹیچرز دیتے ہیں, انڈسٹری دیتی ہے یا گورنمنٹ اس کو دیتی ہے. تو وہ سبجیکٹ انٹروڈیوس, اس کے اوپر ایک کوڈ لگا دیتے ہیں, وہ کوڈ دے کے تو وہ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں اس علاقے کے تعلیمی اداروں میں. اب جو بہاولپور میں ہے, تو وہاں جس چیز کی ضرورت ہے, جو ہمارے دیہاتی ایریے ہیں, بالفرض وہاں زیادہ تر دار و مدار زراعت پہ ہے, تو وہ اس طرح کے سبجیکٹس ادھر کروائیں گے متعارف, تاکہ یہ بچے پڑھ کے جیسے ہی سوسائٹی میں جائیں تو ان کو یا جاب مل جائے یا یہ اپنا کام جو ہے اس حوالے سے شروع کر لیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں اس طرح کی کوئی اسٹڈی نہیں کی جاتی کہ یار کس طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ معاشرے میں جائیں اور ان کو جاب مل جائے, ضرورت کون سی ہے, بھیڑ چال ہے. مثال کے طور پہ ایک وقت تھا آج سے 10-15 سال پہلے, ہر بچے بی کام کر رہا ہے, بی کام. اس سے پہلے ایم بی اے, پھر وہ رلنا شروع ہو گئے, ان کو جاب ہی نہیں ملتی تھی. اور آج کل جناب آئی سی ایس کی طرف رجحان ہے, ہر بچہ آئی سی ایس کرنا ہے, آئی سی ایس کرنا ہے, کمپیوٹر کا دور ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ گیپ جو ہے جب ایک دفعہ فل ہو جائے گا تو وہ لوگ کہاں جائیں گے. وجہ یہی ہے کہ اسٹڈی نہیں ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بھیڑ چال یا امریکہ کو دیکھتے ہوئے یہاں بی ایس تو شروع کر دیے, لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر نہیں بنایا. اب ایک بی ایس کے لیے ہر سال, آج آپ شروع کرتے ہیں تو ایک کلاس ہے ایک سمیسٹر کی, اگلے سال 2 کلاسیں ہو جائیں گی, ایک نیا سمیسٹر آ جائے گا, اس سے اگلے سال 3, 4, 8 سمیسٹر ہوتے ہیں. تو ایک بی ایس کے لیے کم از کم 8 کمرے تو چاہیے نا. وہ بھی اگر 40 بچے ہیں اور وہ کمرہ ہے جس میں 40 بچے بیٹھ جائیں, کیونکہ 40 کے اوپر میں ہم ایک ٹیچر کا ورک لوڈ ہوتا ہے, تو اگر اس سے زیادہ ہے ایک بی ایس میں تو 2 کمرے ان کو چاہیے ہوں گے. اب ایک بی ایس کے لیے 8 کمرے چاہیے, جہاں 10 بی ایس ہو رہے ہیں تو وہاں 80 کمرے صرف اس پروگرام کے لیے چاہیے. تو شاید ہی چند کالج پنجاب میں ایسے ہوں گے جس میں اتنے کمرے ہوں گے. اور ہم نے دھڑا دھڑ, ہمارے پاس نہیں ہے کمرے, ہم 6 بی ایس کرا رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے کرواتے ہیں,
ہمارے بعض بچے باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بینچ ہم نے باہر درختوں کے نیچے لگائے ہوئے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے، تو وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک کمرہ خالی ہوتا ہے، ہم وہاں ان کو لے جاتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے وہاں. یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں. اور یہی زیادہ تر کالجز کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں ہم نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا، ہم نے ان کو سہولتیں نہیں دیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے، ہماری بالفرض افیلیشن ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ، ان کا سسٹم نہیں ٹھیک. وہ جناب 3 مہینے جب کہ کہا گیا ہے کہ بی ایس کے اسٹوڈنٹ کا پیپر کے فوری بعد جو ہے 8 سے 10 دن 15 دن میں رزلٹ آ جائے گا، وہ 3 مہینے رزلٹ نہیں دیتے. اس کے بعد نیا سمیسٹر اینڈ ہو جاتا ہے. ابھی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا پچھلے میں ہم نے پاس ہونا ہے یا کس میں فیل ہونا ہے، تو وہ پریشان رہتے ہیں. ایک اس کے بعد جناب ٹائمنگ کوئی نہیں امتحان لینے کی، کبھی 4 مہینے بعد ہو رہے ہیں، کبھی 5 کبھی 6. یعنی یہ سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ اگر 12 مہینے ہیں تو 4 مہینے کے 2 سمیسٹر ہوں، ایک ماہ میں پیپر ہوں، 5 ماہ ہو گئے، اور 2 ماہ بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں دی جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آج کل بھی ہمارے کالجز جہاں بی ایس ہو رہا ہے، وہاں میرے کالج میں بالفرض 60 ٹیچر آتے ہیں پہلے 4 دن، کیونکہ بی ایس کی کلاسز کو وہ پڑھاتے ہیں. اور اتنی گرمی میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے والے بچے جو ہیں، وہ بی ایس کی کلاسیں لینے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ چھٹیاں نہیں ہیں ان کو. پنجاب یونیورسٹی نے شیڈول ایسا دیا ہوا ہے، چھٹیاں نہیں دیں تو وہ 2 ماہ چھٹیاں بھی ہو جائیں اور جو ہے 4 ماہ کے 2 سمیسٹر ہو جائیں، اور ایک مہینے میں یونیورسٹی امتحان لے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر یونیورسٹی رزلٹ آؤٹ کر دے. تو اس طرح کے بے شمار بی ایس کے حوالے سے مسائل ہیں. اور پھر ہم اے ڈی پی بھی کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اے ڈی پی سائنس بھی ہے، اور ایف ایس سی بھی ہے، آرٹس بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بنیادی طور پہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے لازمی بات کی جائے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کون ہیں. اس میں سب سے پہلے اساتذہ آتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، پڑھانا ہے. پھر وہ اسٹوڈنٹ ہیں، پھر ان کے والدین ہیں. وہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں، وہ ان سے بات کریں، اقتدار والے لوگ، اور پھر ان کی سجیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ شروع کریں. ہوتا کیا ہے، اوپر سے نازل کر دیا جاتا ہے، لاگو کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جی یہ کریں، اور نہ اس کے لیے وسائل دیے جاتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی اسٹڈی کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے کئی مسائل ہیں جن پہ ایجوکیشنسٹ جو ہیں، قابل لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا جو بچہ پڑھ کے جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں، اور پڑھنے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. جو آپ کا سوال ہے کہ پڑھ کے بچے کس انڈسٹری میں جائیں گے، کس جاب میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں تصور بھی یہ ہے نا کہ جو میٹر کر لیتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے یار میں کوئی جاب کروں، کوئی مجھے نوکری مل جائے. اسی طرح ایف اے بی اے ایم اے کرنے والا وہ یہ نہیں سوچتا یار میں پڑھ کے کوئی کاروبار کر لوں، میں کوئی دکان میں نے بنانی ہے، میں نے یہ چھوٹا کام کرنا ہے، یا یہ چھوٹے سے شروع کر کے آگے جانا ہے. وہ اس طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا. تو وہ اسکلڈ جو ہماری اسکلز سکھاتے ہیں ادارے، ان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے سال انہوں نے ہماری ایچ ای ڈی نے بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا کہ چھٹیوں میں جو ہمارے ٹیکنالوجی کے کالجز ہیں، ٹیکنیکل کالجز ہیں، ان میں ہمارے بچوں کو شارٹ کورسز کروائے جائیں 3 ماہ کے. وہ کمپیوٹر سیکھ لیں، وہ الیکٹریشین کا کر لیں، وہ پلمبر کا کر لیں، اس طرح کے نا. لیکن وہ ٹائم ایسا رکھا گیا کہ ہمارے بچے ابھی تک امتحانوں سے فارغ نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کلاسیں شروع کروا دیں. بہت اچھا ہے. پھر میں نے لکھ کے بھی بھیجا، سجیشنز بھی دیں کہ آپ جو جرنل کالجز ہیں ان کے ساتھ یہ ٹیکنیکل کالجز کے جو انسٹرکٹر ہیں یا یہ ادارہ جو ہے یہ ڈائلاگ کر کے، تو یہاں ہمارے یہاں ایک پیریڈ ڈیلی، مثال کے طور پہ الیکٹریشین کا اگر ایک ڈپلومہ کرانا ہے 3 ماہ کا، وہ ہمارے کالج میں بچوں کو 6 ماہ کا کروائیں یا 1 سال کا کروائیں. کیسے؟
یعنی ایک پیریڈ رکھیں ان کے لیے، ان کا انسٹرکٹر آئے، وہ بچوں کی کلاس لے، ہم ان کو جگہ بھی دیں، اور وہ بچے جو وہاں رہ کے انہوں نے 3 ماہ یا 6 ماہ میں کرنا تھا وہ یہاں 1 سال میں کریں۔ ایک موبائل وین ہو جس میں ان کی ورکشاپ ہو، جس میں وہ باقاعدہ ان کو پریکٹیکل کروائیں، چیزیں دکھائیں، کریں، تو وہ بچہ جو ہمارے ہاں ایف اے پاس کر کے جائے گا تو وہ ایک ساتھ سکل لے کے جائے، اس کے پاس ویلڈر کا ڈپلومہ ہو، اس کے پاس جناب الیکٹریشین کا ہو، اس کے پاس پلمبر کا ہو، نہ بھی کام کرے اپنے گھر کی لائٹ تو ٹھیک کر لے نا۔ تو یہ ہم نے ان کو کہا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہے نہیں کہ کچھ ہو۔ سافٹ سکلز کی اہمیت پہ ہم نے بات کی، بہت ضروری ہے۔ مختلف ادوار میں وقت کے ڈیمانڈز مختلف رہتے ہیں۔ دور حاضرہ میں وقت کی ڈیمانڈ ہے ٹیکنالوجی، تو آپ اپنے نصاب میں، اپنے تعلیمی نظام میں اسٹوڈنٹس کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی انوویشن آیا ہے، کوئی کسی نئے طریقہ کار سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے؟ کالجز میں کوئی، یونیورسٹیوں میں تو خیر نئے نئے پروگرام اور نئے سبجیکٹس متعارف ہوئے ہیں، کالجز کی سطح پہ اس طرح نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ جنرل کالجز جس میں سائنس اور آرٹس کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، یہ اس طرح ٹیکنیکل کالجز ہیں نہیں۔ ہاں ہمارے یہاں کمپیوٹر کے حوالے سے وہ بہت سارے ہیں، بی ایس سی ایس ہوتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کورسز ہوتے ہیں، لیکن اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب میرے کالج میں اپنے کالج کی بات کروں، میرے پاس کوئی 500 بچہ ہے جو کمپیوٹر پڑھتا ہے، سبجیکٹ کے طور پہ بھی، کیونکہ بی ایس سی ایس ہم کروا نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کا ایک ٹیچر بھی نہیں ہے، ایک پروفیسر بھی نہیں ہے، سیٹ ہی نہیں ہے، اور میں کوئی 10 دفعہ لکھ کے بھجوا چکا ہوں HED کو بھی کہ جی ہمیں کمپیوٹر کے ٹیچر دیے جائیں، آج ضرورت ہے کہ بچہ اسکلڈ ہو، کم از کم اس کو کمپیوٹر آتا ہو۔ لیکن آج تک نہ ہمیں سیٹیں ملی ہیں، نہ کوئی سیٹ کو کنورٹ کر کے ہمیں ٹیچر دیا گیا ہے، تو ہم نے ہائر کیے ہوتے ہیں باہر سے، تو وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو آپ کے مطابق جو بھی پنجاب AGC ہے، یہ کالج ایجوکیشن میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہے طلباء کی بہتری کے لیے؟ سب سے پہلے تو انفراسٹرکچر دیکھنا پڑے گا، اس کو بہتر کیا جائے، سب سے پہلے یہ ہے۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق پرنسپل سے پوچھ کے، ابھی پچھلے سال بے شمار لوگوں کی ٹرانسفرز ہوئی ہیں بغیر پوچھے ہوئے، پرنسپل سے کنورٹ کی ہیں مختلف سبجیکٹ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس بالفرض بایو کے 10 ٹیچر ہیں، بایو اور زوالوجی باٹنی کے، تو مجھے تو 2 کی ضرورت ہے جتنے بچے ہیں، یا 3 کی ہے، تو ساتھ مزید بھیج دی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے ضرورت ہے وہاں کمپیوٹر کی، تو مجھے 4 ٹیچر دیں کمپیوٹر کے۔ یعنی وہ ہم سے نہیں پوچھتے کہ جی ڈیمانڈ مانگتے ہیں ہر سال، وہ ہم دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہمیں نئی سیٹیں دیں، وہ بھی ہمیں نہیں ملتی۔ سب سے پہلے HED انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے بعد جس سبجیکٹ کی ضرورت ہے، مانگ ہے، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں ویسے اب تو کسی کی پروموشن نہیں ہوتی ٹریننگ کے بغیر۔ جو لیکچرر آتے ہیں ان کو بھی HED ٹریننگ کرواتی ہے باقاعدہ 4 سے 8 ہفتے کی، اور جو اساتذہ پروموٹ ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر، ان کو بھی باقاعدہ 8 ہفتے کی ٹریننگ، ابھی ٹریننگ اکیڈمی انڈر پروسیس ہے، وہ بن رہی ہے، لیکن آن لائن باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا پیپر لیا جاتا ہے، اور وہ مارکس جو ہیں اور ان کے نمبر جو ہیں وہ پروموشن میں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو ذرا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لیب ہیں کالجز میں، ان کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لائبریریاں بہت اچھی پہلے سے موجود ہیں، اس کے لیے مزید فنڈز دیے جائیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہمارے تعلیمی نظام کو دور حاضرہ میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہمارا ملک تعلیم کے ساتھ وہ انصاف کر سکے گا جو ہمارا ملک ڈیزرو کرتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔